اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، والدین اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کو دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے، جن کی موجودگی ہماری زندگی کو خوبصورت ترین بنا دیتی ہے۔ والدین اولاد کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں جو کوئی بھی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں۔ والدین کی دعائیں ان کے زندہ رہتے بھی اولاد کے حق میں ہوتی ہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں ہمیشہ اولاد کے ساتھ رہتی ہیں۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ سب سے دل سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کر دیں اور ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے اور انہیں جنت الفردوس نصیب ہو۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا بے حد مشکور رہوں گا۔ شکریہ۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے نام فرا ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی، اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینہ کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی، میں قضا حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضا حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ معزز سامعین، یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھی، تو میرے ہودج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا متعلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے چاند میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی تھے، دیکھتے ہی پہچان گئے، اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے، نہ میں ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے ان اللہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی۔ نہ میں نے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا۔ جو کچھ غول غبارہ لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا، مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضا حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔
گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت مصطحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت کمزور تھی۔ یہ مصطحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ سخر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مصطحہ بن اثاثہ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مصطحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مصطحہ غارت ہو۔ مجھے برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو۔ جس نے جنگ بدر میں شرکت کی، اس وقت مصطحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھولی بی بی، آپ کو کیا معلوم میں نے کہاں کیا بات کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ صدمے مارے کہ میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں تو کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت کیا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی ہو جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی، کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و الم اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ خادمہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا، اس لیے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانے شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں، اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی اہمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا، نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔
یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اسے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہو کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس و خزرج میں یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سیٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مخموم بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ جو اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا، واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا، آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی، اس لیے میں تو اسی کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ایک طبقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیتیں نازل کی۔ کیا کوئی امہات المومنین یعنی مومنین کی ماؤں پر ایسے غلط الزامات لگا سکتا ہے؟
عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔